एपिसोड 129। फायर की आवाज़ के साथ ही वैशी आंखों वाला रुक गया था। वो अपने टीले और उन पत्थरों के बिल्कुल दरमियान में था जिनके पीछे बीतू छुपा हुआ था। पत्थर गिरने की आवाज़ सुनते ही वो टीले के अकब से निकलकर लपका था और मैंने जब फायर किया तो वो मुंजमद हो गया। उसने बेसाख्ता चट्टान के ऊपर देखा, लेकिन मैं राइफल ताने चट्टान के किनारे पर मौजूद था। उसने सोचा भी ना था कि मैं यहाँ मिलूंगा। उसकी राइफल का रुख नीचे था और जितनी देर में वो राइफल ऊपर करता मैं उसे शूट कर चुका होता। बीतू, अपनी जगह रहो और तुम राइफल फेंक दो। उसने हाथ नीचे कर लिया ताकि तुम मुझे शूट कर दो। अगर मुझे शूट करना होता तो मैं पहली गोली में तुम्हारा सर उड़ा देता। वो वार्निंग शॉट था। वो वक्त गुजारी की कोशिश करने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं समझा तुम चट्टान पर चढ़ रहे हो। जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद तुम्हें शूट कर दूंगा। 1, 2। उसने 3 कहने से पहले राइफल फेंकी और हाथ ऊपर कर लिए। इसी तरह सर पर हाथ रखे औंधे मुंह लेट जाओ। उसने मेरे हुक्म की तामील की। अब मैंने बीतू को बाहर आने और उसकी तलाशी लेने को कहा। बीतू ने उसकी जामा तलाशी लेकर एक पिस्तौल और खंजर बरामद कर लिया। बीतू ने पिस्तौल और राइफल अपने कब्जे में ले ली और बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा, असलहे का इतना आदत हो गया कि अब कुछ ना हो ना तो लगता है कपड़ा ही नहीं पहना। चलो, अब तुम्हारी सतरपोशी हो गई। मेरे लिए क्या हुक्म है? वैशी आंखों वाले ने सर घुमा कर पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे रंजीत कह सकते हो। ओके राजा रंजीत सिंह, अब तुम पैदाइशी हालत में आ जाओ। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब खड़े होकर अपने सारे कपड़े उतार दो। वो खड़ा हो गया लेकिन कपड़े नहीं उतारे। इस मौसम में? सिर्फ 2 मिनट के लिए, और इतनी देर में तुम मर नहीं जाओगे। वो इतनी आसानी से कपड़े उतारने पर तैयार नहीं हुआ। बीतू ने उसे राजी करने के लिए आजमूदा नुस्खा आजमाया और एक पत्थर उठाकर उसे दे मारा। वो बिलबिला गया, ये क्या कर रहे हो? जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। बीतू ने उसे दूसरा पत्थर खींच मारा। अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो इसी तरह पत्थर खाते रहोगे। ओके ओके। उसने हाथ ऊपर उठाया और फिर कपड़े उतारने लगा। उसने जैकेट और गर्म पतलून उतारी। उसके नीचे उसने गर्म ऊनी जर्सी और लेगिन पहन रखा था। वो भी उतारा तो उसके नीचे सूती लेगिन और सूती टी शर्ट थी। मुझे उसके पेट पर उभार नजर आया। ये एक चपटा सा खंजर साबित हुआ। मुझे किसी ऐसे हथियार की तलाश थी। लाओ, ये मुझे दे दो। उसने बादल नाखास्ता खंजर भी मुझे थमा दिया। ये सैरामिक के मजबूत गिरफ्त के दस्ते वाला कोई 6 इंच के फल का बहुत ही मौलिक खंजर था और उसने पेट पर उसे एक बाकायदा न्याम में रखा था। मैंने उससे वो न्याम भी उतरवा ली। खंजर मुझे पसंद आ गया था और मैंने उसकी न्याम अपने पेट पर बांधकर खंजर उसमें रख लिया। बीतू ने उसके कपड़ों की तलाशी लेकर उसे कपड़े पहनने की इजाज़त दे दी। अब उसके पास कुछ ना था। बीतू ने मुझसे पूछा, अब इसका क्या करना है? ये इस पर मुनहसर है। अगर इसने ताउन किया तो ठीक है, वरना ऐसे भी परलोक भेज देते हैं। रंजीत साकित खड़ा था। वो बोला, मैं अपने देश के खिलाफ तुमसे कोई कॉर्पोरेट नहीं करूंगा। हमें तुम्हारे देश से कुछ लेना देना भी नहीं है। हमें इस जगह से जाना है। उसने शुमाल की तरफ इशारा किया। सरहद ज़्यादा दूर नहीं है, बस पैदल तुम्हें 2-3 घंटे तक चलना पड़ेगा। हमें उस तरफ नहीं बल्कि कश्मीर की तरफ जाना है। उस तरफ? लेकिन क्यों? तुम सवाल नहीं कर सकते। ये बताओ, तुम कश्मीर पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। ठीक है। मैंने बीतू से पिस्तौल ले लिया। तब तुम बेकार हो। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ सीधा किया लेकिन उसने हाथ उठा दिया। मेरी बात सुनो, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें अंदाजा यहाँ से कश्मीर तक कितनी सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। इस सूरत में तो तुम मजीद बेकार हो। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने पिस्तौल को लोड किया। रंजीत को मौत सामने नजर आई तो उसका सारा कमांडोपन हवा हो गया। एक काम हो सकता है, यहाँ से कुछ दूर एक हेलीपैड है। वहाँ हर वक्त एक हेलीकॉप्टर मौजूद होता है। उसे उड़ाएगा कौन? हम में से किसी को हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता। वो तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन वहाँ पर पायलट होता है। इस मार्के के दौरान में मैं सोचता रहा था और मुझे ख्याल आया कि हमें चीन की तरफ वापस जाने के बजाय यहाँ से पाकिस्तान जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि चीन में कोई यकीनी सूरत हाल नहीं थी और हमें वहाँ सज़ा भी हो सकती थी। यहाँ से कश्मीर की सरहद यानी नाम नेहाद कंट्रोल लाइन तक का सफ़र बहुत ज़्यादा दुश्वार और ख़तरों से भरा हुआ था, लेकिन ख़तरात हमारे लिए कोई नए ना थे। इस पूरे सफ़र के दौरान में मैं और मेरे साथी ख़तरों से खेलते रहे थे। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि उसने हमें महफूज रखा और सिवाय मेरे और बीतू के बाकी सब यहाँ से निकल जाने में कामयाब रहे थे। अगर हम कोशिश करते और हमारी किस्मत में वतन की सरजमीन तक पहुँच जाना लिखा होता तो हमें पूरी भारतीय फ़ौज मिलकर भी नहीं रोक सकती थी। मैंने रंजीत से पूछा, ब्रीफकेस कहाँ है? उसने टीले की तरफ इशारा किया। उसके पीछे पड़ा है। बीतू जाकर ब्रीफकेस ले आया। इस मारामारी में उसे नुकसान नहीं हुआ था, बस गिरने की वजह से उस पर खराशें आ गई थी।
وہ اہم چیز تھا اور اس کا سائز زیادہ نہیں تھا. مشکل سے 12 بائی 8 انچ لمبا چوڑا اور 2 انچ موٹا بریف کیس تھا. میں نے اس کی زنجیر فائر کر کے توڑ دی اور اسے جیکٹ کھول کر سینے پر رکھ کر زپ لگا لی. اب یہ محفوظ تھا اور نقل و حرکت میں بھی کسی دشواری کا باعث نہ بنتا. رنجیت، ہیلی پیڈ یہاں سے کتنا دور ہے؟ اس نے سوچا اور پھر بولا، 2 گھنٹے چلنا پڑے گا. وہاں کتنے لوگ ہیں؟ ایک وقت میں 6 ہوتے ہیں. وہی ہمارا میس ہے، وہی ہمارا بیس بھی ہے. ہماری ٹیم بھی وہیں ہوتی ہے. جب بھی کسی مشن پر نکلتے ہیں وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں واپس جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح رنگ برنگے کپڑوں کے بجائے بھارتی فوج کی سفید وردی میں سفر کرنا چاہیے. ایک تو اس طرح ہم نظروں میں نہ آتے اور دوسرا موقع پڑنے پر ہم انڈین ہونے کا تاثر دے سکتے تھے. مارے جانے والے 2 بھارتی کمانڈوز کی لاشوں کے ساتھ ان کے کپڑوں کا بھی حشر ہو گیا تھا، لیکن 2 جو گولیوں کا نشانہ بنے تھے ان کے لباس کسی قدر قابل استعمال تھے. سخت سردی کی وجہ سے خون بہت کم نکلا تھا اور فوری موت ہونے کی وجہ سے بھی خون باہر کے لباس تک نہیں آ پایا تھا. بیتو کو رنجیت کے سر پر کھڑا کر کے میں نے مرنے والے کمانڈوز کا لباس اتارا. ایک کی جیکٹ پر خون لگا تھا، اسے برف پر رگڑ رگڑ کر کسی قدر صاف کر دیا. دوسرے کے لباس پر معمولی سا خون تھا کیونکہ گولی نے اس کا سر کھول دیا تھا اور خون کے چھینٹے اڑ کر لباس پر آئے تھے. مجھے ان کے سامنے والے لباس، جوتوں، گلوز اور ٹوپوں کی ضرورت تھی. جس کا سر اڑ گیا تھا اس کا ٹوپا بھی بیکار ہو گیا تھا. البتہ ایک اور کمانڈو کا ٹوپا استعمال کے قابل تھا. سائز میں فرق تھا لیکن مجبوری تھی. میں نے اور بیتو نے جیسے تیسے کر کے لباس پہن لیا، جو مجھے کچھ چھوٹا اور بیتو کو کچھ بڑا تھا. ٹوپے، گلوز اور جوتے پہن کر ہم مکمل طور پر بھارتی کمانڈوز لگنے لگے. سن گلاسز تھے لیکن ان کے پاس کوئی نائٹ ویژن نہ تھا. وہ صرف رنجیت کے پاس تھا جو میں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. سورج تقریباً غروب ہو گیا تھا اور اب کچھ دیر میں اندھیرا پھیلنے والا تھا. ہماری خوش قسمتی کہ اب تک کوئی امدادی بھارتی دستہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کا آنا یقینی تھا. ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک تو یہ کہ آنے والوں سے بچ کر نکل جائیں، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا. اس طرف آنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ راستے میں ہمیں لازمی ٹکراتے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم ان کا سامنا کرتے اور پھر جو ہوتا دیکھا جاتا. میں نے دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور بیتو کو ایک طرف لے جا کر اس بارے میں بتا دیا. پھر میں واپس رنجیت کے پاس آیا. وہ گھٹنوں کے بل سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا. میں نے بے خبری میں اس کے سر پر وار کیا. وہ ہلکی سی کرہ کے ساتھ لڑک گیا. اس کے سر پر ٹوپی کی وجہ سے میں نے زیادہ طاقت سے وار کیا تھا. اس کی نبض ہلکی لیکن مستقل رفتار سے چل رہی تھی. وہ کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے دنیا سے غافل ہو گیا تھا. میں نے اسے لاشوں کے درمیان اس طرح لٹا دیا کہ وہ خود بھی لاش نظر آنے لگا. اس دوران میں بیتو ٹیلے پر چڑھ کر جنوب کی طرف دیکھ رہا تھا. جب میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا. اس نے اوپر سے دبی آواز میں کہا، ایک چھوٹا سا ٹرک اس طرف آ رہا ہے. میں واپس بھاگا اور دوسری رائفل اور اس کا ایمونیشن لے کر اس چٹان پر چڑھ گیا. پہلے جس پر چڑھنے کا میں نے رنجیت کو دھوکہ دیا تھا. یہ کوئی 25-30 گز بلند تھی اور اس کے اوپر سے آس پاس کا منظر صاف نظر آتا تھا. بیتو کے پاس 3 رائفلز اور ان کا فالتو ایمونیشن تھا. ان کمانڈوز کے پاس کوئی گرینیڈ نہیں تھا، لیکن یہاں گرینیڈ کا کام بھی نہ تھا. جب میں اوپر چڑھا اور لیٹ کر دیکھا تو ٹرک مجھے ایک موڑ سے آگے آتا نظر آیا. یہ چھوٹا فوجی ٹرک تھا جس کا پچھلا حصہ ترپال سے بند کیا گیا تھا. آگے 2 افراد بیٹھے تھے. تباہ شدہ ٹرک جیپ سے کوئی 50 گز دور رک گیا اور آگے بیٹھے دونوں افراد میں سے ایک اترا اور اس نے چلا کر گالی دی، اترو ماں کے سارے اتر آئے اور ان کی تعداد 1 درجن تھی. یہ کمانڈوز نہیں بلکہ عام سپاہی تھے. البتہ وردی انہوں نے بھی گرم ہی پہنی تھی جس کا رنگ سرمئی تھا اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹی خودکار رائفلیں تھیں. افسر نے ان کو چاروں طرف پھیل کر دیکھنے کو کہا. خود وہ جیپ کی طرف آیا. اس نے تباہ شدہ جیپ کا معائنہ کیا اور پھر وہاں بکھری لاشوں کو دیکھا. اس نے فوراً نوٹ کر لیا کہ ان میں قیدیوں کی لاشیں نہیں تھیں اور 2 کمانڈوز بنا وردی کے تھے. وہ چلا کر بولا، ہوشیار، یہاں دشمن موجود ہے. اس دوران میں رائفل کو سنگل موڈ پر لا کر ٹرک میں بیٹھے ڈرائیور کا نشانہ لے رہا تھا. اس کی بات سنتے میں نے گولی چلا دی. کوئی 70 گز کی دوری پر بھی نشانہ ٹھیک بیٹھا تھا اور میں نے ڈرائیور کو سیٹ سے اچھل کر ڈھیر ہوتے دیکھا. ونڈ اسکرین میں سوراخ ہو گیا تھا. فائر کی آواز گونجی تو آس پاس پھیلے سپاہیوں میں کھلبلی مچ گئی. میں نے دوسرا نشانہ افسر کو بنایا جو جنگ سے زیادہ گالیاں دینے کا ماہر لگ رہا تھا اور اس وقت بھی گالیاں دینے میں مصروف تھا. گولی اس کی گردن میں اتر گئی اور اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. فائرنگ کی آواز سنتے بیتو نے بھی فائر کھول دیا. ٹیلے کے دوسری طرف سے چیخیں سنائی دی. بیتو کا نشانہ بھی خالی نہیں کیا تھا. ٹیلے اور چٹان کے درمیان میں 3 سپاہی آ گئے تھے. انہیں میں اور بیتو نظر نہیں آئے اور ویسے بھی تاریکی چھا رہی تھی. افسر کی موت نے ان کی دنیا ویسے ہی اندھیر کر دی تھی. جب انہیں کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے چاروں طرف اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور یہ برفانی ویرانہ شور قیامت سے گونج اٹھا. میں نے رائفل کو خودکار موڈ پر کیا اور تینوں کو ایک برس میں لٹا دیا. ان میں سے ایک بے ہوش رنجیت کے پاس کھڑا تھا اور اسے بچانے کے لیے مجھے خاصی جدوجہد کرنا پڑی تھی. اس دوران میں چند سپاہی بھاگ کر ٹرک کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے. ان کو اس علاقے میں رہنے اور لڑنے کے لیے خاص تربیت دی گئی تھی، لیکن یہ تو عام سپاہیوں سے بھی گئے گزرے تھے. ان کا انداز ان
ان کا انداز نہایت ان پروفیشنل اور کسی بھی طرح دنیا کی ایک بڑی فوج کے شایانہ شان نہیں تھا۔ انہوں نے نہ مرنے والے کمانڈوز کو چیک کیا اور لازمی بات ہے رنجیت کو دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ پھر وہ غیر محتاط انداز میں اس جگہ کی تلاشی لے رہے تھے۔ جب ہم نے فائرنگ کی تو انہوں نے صورتحال کو سمجھنے کے بجائے بدحواس ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی، ورنہ وہ آڑ لے کر اور صورتحال سمجھنے کے بعد کارروائی کرتے تو ہم خاصی مشکل میں پڑ جاتے۔ مجھے انسانوں کے قتل عام سے ہمیشہ کوفت ہوتی ہے، چاہے وہ میرے جانی دشمنی کیوں نہ ہو، اور اس وقت بھی مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی مجھے معلوم تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو ہماری کشمیر کی طرف جانے کا راز فاش ہو جائے گا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ راز اس وقت تک نہ کھلے جب تک ہم کشمیر کی سرحد عبور نہ کر جائیں۔ جب میں نے 3 سپاہیوں کو شوٹ کیا تو اسی دوران میں 2 سپاہی اور وہاں آ گئے۔ انہوں نے بیک وقت چٹان کی طرف فائرنگ کی، لیکن میں اوپر ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا۔ میری جوابی کارروائی میں ایک مارا گیا اور دوسرا بھاگ کر چھوٹے پتھروں کی آڑ میں آیا جہاں بیتو چھپا تھا۔ بیتو نے ٹیلوں کے اوپر سے اسے گولی مار دی۔ اس نے بھیانک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ان سپاہیوں میں آدھے شکار میں نے کیے تھے اور باقی کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ان میں سے کئی بیتو کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ جو باقی رہ گئے تھے وہ ٹرک کی طرف جانے کی کوشش کرے تھے۔ ان میں سے ایک کو میں نے اور مار دیا۔ بیتو بولا، ادھر کوئی نہیں رہا ہے، ہوشیار رہو، اور جس پر شبہ ہو رہا ہے اسے پھر شوٹ کر دو، کوئی بچنے نہ پائے۔ میں نے بلند آواز میں کہا۔ اس دوران میں زمین پر پڑے سپاہیوں کا معائنہ کرا تھا۔ میری بات پر 2 کے جسموں میں حرکت ہوئی، یعنی وہ زندہ تھے۔ پھر ان میں سے ایک اٹھ کر لنگڑاتا ہوا بھاگا۔ میں نے اس پر لگاتار کئی فائر کیے اور اس بار وہ لٹو کی طرح گھوم کر گرا۔ دوسرے کو بھی میں نے سر پر گولی مار دی اور وہ ساکت ہو گیا۔ بیتو، تم اس طرف آ جاؤ، میں نیچے آ کر ان لوگوں کو چیک کرتا ہوں۔ وہ میری طرف آ گیا اور میں چٹان سے اتر کر نیچے آیا۔ آج کا دن یہاں بھارتیوں کے لیے بہت برا تھا۔ ان کے 19 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے تھے اور ان میں 5 اعلیٰ درجے کے تربیت یافتہ کمانڈوز تھے۔ اگرچہ انہوں نے ایک چینی ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا، لیکن آدمیوں کے لحاظ سے ان کا نقصان زیادہ ہو گیا تھا۔ میری جانب موجود افراد میں سے اب کوئی زندہ نہیں تھا۔ میں ٹیلے کے دوسری طرف آیا جہاں باقی سپاہیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے بس ایک زندہ تھا اور وہ بھی کچھ دیر کا مہمان تھا۔ ڈرائیور کی لاش اس کی سیٹ پر تھی۔ میں نے عقبی حصے کا معائنہ کیا۔ وہاں ایک بھاری مشین گن اس طرح لگی تھی کہ ضرورت پڑنے پر اسے ترپال ہٹا کر طیارہ شکن گن کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مدد کے لیے آنے والے تمام بھارتی مارے جا چکے تھے اور اب خود اٹھائے جانے کے منتظر تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی مدد کے لیے کوئی اور دستہ آتا، ہمارا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا، لیکن جانے سے پہلے کچھ اور ضروری کام تھے۔ میں نے بیتو کے ساتھ مل کر ان سب کی لاشیں چٹانوں اور ٹیلوں کے درمیان میں ڈال دی جہاں سے یہ فوری طور پر کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے بے ہوش رنجیت کو ٹرک کے پچھلے حصے میں ڈالا۔ وہ ابھی مزید 1 گھنٹہ پہلے ہوش میں آنے والا نہیں تھا۔ ڈرائیور کی لاش ہٹا دی اور اب مجھے ٹرک ڈرائیو کرنا تھا۔ میرا پہلا مقصد اس علاقے سے نکلنا تھا۔ رنجیت نے بتایا تھا کہ ان کا بیس یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور چینی طیارے کے حملے کے بعد مدد 2 گھنٹے بعد آئی تھی، لیکن میرا ارادہ 2 گھنٹے ڈرائیو کرنے کا نہیں تھا کیونکہ یہ بھارتی فوجی علاقہ تھا اور یہاں کہیں بھی ہماری کسی اور بھارتی گشتی پارٹی سے مدبھیڑ ہو سکتی تھی۔ اس لیے جیسے مجھے ایک طرف چند ایسے ٹیلے نظر آئے جن کے پیچھے ٹرک چھپایا جا سکتا تھا، میں نے ٹرک اس طرف موڑ دیا اور اسے 2 ٹیلوں کے درمیان اس طرح روک دیا کہ وہ سڑک سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس دوران میں رات ہو چکی تھی لیکن آسمان صاف تھا اور چاند طلوع ہونے والا تھا۔ میں اتر کر پیچھے آیا جہاں بیتو عیاشی کر رہا تھا، یعنی بسکٹ کھاتے ہوئے کافی پی رہا تھا۔ میں نے اس سے مگ چھین لیا۔ بیٹے، تو پیچھے بیٹھ کے یہ مزے کر رہا ہے؟ ادھر اور بھی بہت کچھ ہے پر آپ نہیں کھائے گا۔ اس کی مراد گوشت سے بنے سینڈوچز سے تھی۔ چاکلیٹس کے علاوہ کوکیز بھی تھے۔ کافی کے لیے ایک بڑا تھرموس تھا۔ لگتا تھا مدد کے لیے نہیں بلکہ پکنک منانے نکلے تھے۔ رنجیت ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو وہ مجھے نارمل لگی۔ وہ شاید ہوش میں آنے والا تھا، لیکن میں نے فرض کر لیا کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے اور میں نے گرم کافی کا ایک قطرہ اس کی ناک پر ٹپکا دیا۔ اس کے بے ساختہ رد عمل نے مجھے بتایا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ میں ہنسا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ ٹرک دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بے ہوشی کے دوران بہت کچھ ہو چکا تھا۔ ٹرک کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا بلب روشن تھا اور مجھے امید تھی کہ اس کی روشنی ترپال سے باہر نہیں جا رہی ہوگی۔ رنجیت میرے اشارے پر اٹھ کر سامنے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہاں دونوں طرف لکڑی کی سیٹیں لگی تھیں۔ تم نے مجھے بے ہوش کیوں کیا تھا؟ تاکہ ہم آنے والوں سے آرام سے نمٹ سکیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے مدد کے لیے آنے والوں کو مار دیا؟ نہیں تو کیا ان کی دعوت کرتا؟ شکر کرو کہ تم کو چھوڑ دیا۔ بیتو نے اسے گھرکا۔ رنجیت سنگھ، ان چکروں میں مت پڑو، اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچو۔ رنجیت ایک ہوشیار کمانڈو تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس ٹرک میں کتنے آدمی آ سکتے تھے اور ہم نہ صرف ان کی چیزوں بلکہ ٹرک پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ ان میں سے آنے والوں کا انجام سوچا جا سکتا تھا، اور جب ہم اتنے لوگوں کو مار سکتے تھے تو اس اکیلے اور نہتے شخص کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں تم سے کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ ہمیں ہیلی کاپٹر درکار ہے۔ وہ بیس پر ہے۔ تو ہمیں لے چلو بیس پر۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
बेस की कैमरों और दूसरे आलात से निगरानी होती है। तुम दूर से देख लिए जाओगे और फिर लड़े बगैर अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इस दौरान में अंदर वालों को मौका मिल जाएगा और वो आगे खबरदार कर देंगे। अगर हम ट्रक में होंगे तब भी देख लिए जाएंगे। हाँ, वहाँ कैमरे बहुत ताकतवर हैं। तुमने ये बात मुझे कुछ ज़्यादा शराफत से नहीं बता दी? मैंने हैरत से कहा, मैंने इसलिए बता दिया कि एक बार तसादुम हुआ तो तुम मुझे सबसे पहले मारोगे और मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये तो है। इसका मतलब है कि तुम आदमी अक्लमंद हो, इसलिए कोई ऐसी तरकीब बताओ कि हम बिना कश्त खून के बेस पर काबिज हो जाएं। और क्या, वरना तुम्हारा क्या फ़ायदा? बीतू बोला। वो अब कुकीज़ का सफाया कर रहा था, साथ ही उसने एक सैंडविच भी थाम रखा था क्योंकि उसके लिए हराम हलाल का कोई मसला नहीं था। रंजीत सोच में पड़ गया। रंजीत, कैमरे और दीगर आलात बिजली से चलते हैं? हाँ। बिजली कहाँ से आती है? यहाँ तक बिजली की लाइन आ रही है। अगर लाइन बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास बिजली का कोई और ज़रिया नहीं है। बैटरी से बस लाइट्स चलती हैं। इस सूरत में काम बन सकता है, लेकिन जब ये इतना अहम बेस है कि यहाँ ख़ास तौर से जासूसी के आलात लगाए गए हैं तो उनमें जनरेटर भी होना चाहिए जो लाइन ट्रिप करते खुद ब खुद सप्लाई शुरू कर दे। जनरेटर है लेकिन ख़राब है, उसका मैकेनिक अभी तक नहीं आया। मैंने सोचा कि मैकेनिक आ गया हुआ तो मसला हो जाएगा, लाइट नहीं जाएगी और हमारा मंसूबा फ्लॉप हो जाएगा। बाहर चांद निकल आया था। ये शायद 7 या 8 का चांद था और आधे होने के बावजूद अच्छी खासी रोशनी थी। फिर रंजीत पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। वो दुश्मन था और उसका बस चलता तो वो हमारे टुकड़े कर देता। वो हमारे लिए कितना कारआमद था अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। ट्रक में रस्सी मौजूद थी। मैंने चाकू से उसके टुकड़े करके रंजीत के हाथ पैर बांध दिए। उसने मज़ाहमत नहीं की और खामोशी से खुद को बंधवा लिया। वो तख्ते पर बैठा था। यहाँ से बेस कितना दूर है? कौन सी जगह ये? मेरे साथ आओ। मैं उसे ट्रक के अगले हिस्से में लाया। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठाया, ट्रक स्टार्ट किया और घुमाकर उसे सड़क पर ले आया। रंजीत ने गौर से उस जगह को देखा। अभी 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। हमें रास्ते में एक चेक पोस्ट पे मिलेगी। वहाँ से कैसे निकलेंगे? उनका पासवर्ड होता है। क्या है वो? आज रात का इस ट्रक के ड्राइवर के पास होगा। मैंने ट्रक रोक दिया। तुम अब बता रहे हो? इसका मतलब है तुम्हारे जहन में शरारत है। मैं बेहोश था और मुझे क्या मालूम था कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब क्या होगा? पासवर्ड लाजमी है, उसके बगैर चेक पोस्ट से नहीं गुजर सकते। क्या हुआ? रुक क्यों गए? पीछे से बीतू ने पुकारा। एक मसला हो गया है। मैंने कहा तो बीतू नीचे उतर आया। मैंने उसे मसला बताया। उसने रंजीत से पूछा, चेक पोस्ट पर कितने आदमी होते हैं? 3। उनकी ड्यूटी कब बदलती है? मुझे सही से नहीं मालूम, लेकिन सुबह और रात को बदलती है। बीतू ने मेरी तरफ देखा। फिर तो कोई मसला नहीं है। मैं उसका मतलब समझ गया था। हाँ वाकई, फिर तो कोई मसला नहीं है। रंजीत चौंका। तुम क्या करना चाह रहे हो? अभी तुम खुद देख लोगे। मैंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। चेक पोस्ट कितनी देर बाद आएगी? अभी शायद 10 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा लगेगा। सड़क बड़ी तेज़ी से नीचे जा रही थी और मेरा अंदाज़ा था कि हम 10,000 फुट से नीचे आ गए थे, क्योंकि अब सांस लेना आसान लग रहा था। रंजीत ने तस्दीक की। हमारा बेस 8,000 फुट की बुलंदी पर है।